تو اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ جتنا بھی ہم اس پر بولیں نا ہم حق ادا نہیں کر سکتے اس کا. اور کتنی حسین ہے کہ آپ دیکھیں سورہ نساء میں بھی بالکل یہ آیت آئی تھی 135، لیکن تھوڑے سے وہاں الفاظ مختلف تھے. وہاں کونوا قوامین بالقسط، اللہ کی جگہ قسط کا لفظ آیا ہے وہاں پر. تو یوں لگتا ہے کہ اللہ اور قسط، اللہ اور انصاف یہ مترادف ہے. اللہ نے تو اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو اللہ کو انصاف اتنا پسند ہے، اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے اندر انصاف ہوتا ہے، اور وہ اپنی عدالت خود ہوتے ہیں، وہ اپنی پولیس خود ہوتے ہیں، اپنا قانون ان کا اپنا تقوی ہوتا ہے جو ان کو جکڑتا ہے. ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ کو دیکھ کر پکڑے گا تو میں ٹھیک رہوں گا، یا جب تک کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں ایماندار رہوں گا، جیسے اس کی آنکھ بچی میں بے ایمانی پر آمادہ. تقوی کدھر ہے؟ اندر سے جب بے ایمانی ابلی پڑ رہی ہے اور موقع کی منتظر ہے تو تقوی کہاں گیا؟ ہم سمجھتے ہیں تقوی ہوگا جب ہم حج کرنے جائیں گے. نہیں، یہ کوئی ایک دم سے ٹپک نہیں پڑے گا. تقوی کی دولت تو بوند بوند کر کے جمع کرنی ہوتی ہے انسان کو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر. جیسے خون کا قطرہ قطرہ بنتا ہے نا، اس طرح تقوی بھی قطرہ قطرہ بنتا ہے، اور پھر وہ جسم کے اندر سرایت کرنا شروع کرتا ہے. تو پھر نمازوں کے اندر تقوی آتا ہے، تب کہیں جا کے حج سے تقوی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہوں 0 لیول کے اوپر، حج کر کے واپس آئیں تو ہم 100 پر پہنچ چکے ہوں. ایسے ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ 0 سے 100 پہ کیسے جائے گی سوئی؟ کچھ تو آخر تھریشولڈ آپ نے کور کی ہوئی ہوگی، تب جا کے تقوی میں اضافہ ہوگا. نمازیں تقوی کیوں نہیں بڑھاتی؟ اس لیے کہ ٹینک بالکل خالی ہے تقوی کا نا. ابھی تو پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، کنٹینر ہی نہیں بنایا تقوی جمع کرنے کے لیے. ابھی تو دل کو ہم نے اس طرح تیار ہی نہیں کیا کہ وہ تقوی کو جمع کرے اپنے اندر. تو 10 منٹ جانماز پہ کھڑے ہو کے اگر کچھ تقوی آتا بھی ہے ہاتھ تو وہ سب بہہ جاتا ہے. ایسے کتنے بڑے بڑے چھید ہیں نا بے ایمانی کے اس دل کے اندر، تقوی رہتا نہیں. گلاس کے اندر پانی آپ کو جمع کرنا ہے تو گلاس کو سلامت ہونا تو ضروری ہے نا. گلاس کے اندر اگر چھید ہیں، سوراخ ہیں، ٹوٹا پھوٹا گلاس ہے تو کہاں پانی جمع ہوگا؟ آئے گا اور بہہ جائے گا. تو اگر قلب سلیم نہیں ہے تو تقوی کیسے جمع ہوگا؟ اور بے ایمان دل کے اندر تو قلب سلیم نہیں ہو سکتا. اور آج افسوس کی بات کہ مسلمانوں کی تو پہچان بے ایمانی بن گئی ہے. کاروبار کریں گے تو بے ایمانی، پڑھائی کریں گے تو بے ایمانی، پاسپورٹ لیں گے تو بے ایمانی، اور کوئی سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو جعلی. وہ کہتے ہیں کہ جتنا اچھا جعلی کام مسلمان کرتے ہیں، جو کاؤنٹرفیٹ مسلمان کر لیتے ہیں، وہ تو کوئی کر نہیں سکتا. امریکن پاسپورٹ سے لے کر اور پاکستانی کرنسی تک آپ کاؤنٹرفیٹ کروا لیں، ہر چیز نقلی بنا دیں گے. اور ہم سے دیکھیں، یہ ہمارا معیار تھا. ہم کیا تھے؟ کنتم خیر امت. اور ہم کیا ہو گئے ہیں؟ صرف اپنی ذاتی زندگی کو دیکھ لیجئے نا، چھوڑیں سب کا رونا. ہم کتنے موقعوں پر بے ایمانی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موقعوں کو ہم بے ایمانی سے خالی نہیں چھوڑتے. ہم کر جاتے ہیں، ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہم یا کسی کا حق مار لیتے ہیں، یا ہم کوئی چیز غلط کر لیتے ہیں. جو لوپ ہول ملتا ہے دوڑتے ہیں اس کی طرف. جو لوپ ہول مل جائے دوڑ جاتے ہیں. تو وہی پھانسی کا پھندا بنے گا. یہ لوپ ہول نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کا راستہ ہے جو کھلا ہوا ہے، جو اللہ کی شریعت سے ہم بھاگتے ہیں، یا ہم بنیادی اخلاقی اقدار سے ہم جب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ بنو. جب تک یہ بنے رہے ہم کو عروج ملا. دنیا بھی ہمارے قدموں میں تھی اور جنت بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا تھا اس کا. اور جب انصاف ہم نے چھوڑ دیا تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. آج دیکھ لیں اپنا حال. دارالاسلام کو کیا کہیں؟ ایک ایک اینٹ جو میں اور آپ ہیں، ہم دیکھ لیں ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں. ہمارے اپنے اندر للہیت کتنی ہے. اللہ کا نام لے کر جب آئیں اور للہیت کا مظاہرہ نہ کر سکیں تو جب دنیا میں نکلیں گے دنیا کمانے کے لیے تو کہاں سے للہیت آئے گی؟ جب قرآن کے ساتھ للہیت نہیں ہے، جب قرآن کے ساتھ للہیت نہیں ہے تو آگے کہاں سے ہوگی بتائیے؟ تو ہمیں بہت سوچنا ہے اپنے بارے میں. قرآن صرف الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ ترجمہ یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کاش کتنا ہوتا تو بڑا اچھا تھا. بڑے ہلکے ہم چھوٹ جاتے. اگر ہمیں جنت ملتی تجوید اچھی کرنے پر اور گرامر رٹ لینے پر تو ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا سستا سودا تھا. ہم سے کہا جاتا کہ تم ترجمہ رٹ لو جنت میں جاؤ گے، کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈال دیں،
یہ ہے نا، یہ ہے رونے کا مقام، یہ ہے فکر کا مقام، یہ ہے اللہ سے دعا مانگنے کا مقام. ہم نمبروں کی دعا مانگتے ہیں، ہم کہیں اللہ ہمیں تو انصاف پر قائم رہنے والا بنا دے. اصل تو غم اس کا پڑنا چاہیے انسان کو. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کرنے کو کافی ہے. سارے غم دنیا کے کم ہیں اس کے سامنے، جو اللہ نے یہ ذمہ داری رکھ دی میرے کندھوں کے اوپر. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. سورہ نساء آیت 135 میں تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو اللہ اور قسط سمجھے مترادف کے طور پر ہے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. کسی معاشرے میں عدل انصاف قائم کرنا یہ انسان کی اپنی طلب ہے، اس کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے. ہم دوسرے کے ساتھ انصاف کریں یا نہ کریں، ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ انصاف ضرور کریں. اگر ہمارے بچے کو 1 نمبر کم مل گیا، مس نے کیلکولیشن میں گڑبڑ کر دی ٹیچر نے، ہم فوراً ٹیچر کے پاس جاتے ہیں یا بچے کو بھیجتے ہیں کہ تم کو 9 ملنے چاہیے تھے، تمہیں 8 ملے. کہتے ہیں اگر ہمارے بچے کو غلطی سے 8 کے بجائے 9 مل گئے تو ہم جاتے ہیں، تو ہم بچے سے کہتے ہیں کہ مس نے مس کیلکولیٹ کر لیا تمہاری ٹیچر نے، تم جا کے ٹیچر کو بتاؤ کہ ٹیچر میرے مارکس اتنے نہیں اتنے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں. کہاں ہے انصاف بتائیں؟ شروع تو یہاں سے کرنا ہے نا. تو جب ہم اپنے ساتھ انصاف چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں. اور الحمدللہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے. جو ہمارا فرسٹ بیچ تھا اس میں کچھ اسٹوڈنٹس تھیں ہماری، بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والی، تقریباً ان کے فل نمبر فہم میں آتے تھے. ان میں ہم نے فہم میں اس زمانے میں ایک سوال رکھا تھا 5 نمبر کا کہ آپ کو جو تجوید کے کیسٹ دیے گئے ہیں وہ آپ کو گھر میں سننے ہیں 3 دفعہ، یا پتہ نہیں یاد نہیں رہا مجھے کتنی دفعہ. وہ لکھ دیتی تھیں کہ ہم 3 دفعہ نہیں سن سکیں. ان کے نمبر کٹتے تھے، اس پر فل نمبر آنے سے رہ جاتے تھے ان کے، صرف کس وجہ سے کہ تجوید کا کیسٹ نہیں سنا. اور ہم نے تو نہیں دیکھا، انہوں نے گواہی دی تو ہمیں پتہ چلا. الحمدللہ یہ اسپرٹ ہے نا. دنیا میں 2 نمبر اگر انہوں نے چھوڑے یا 5 نمبر بھی چھوڑے، سچ تو بولا. وہ جھوٹ لکھ دیتی کہ میں نے سن لیا 5 دفعہ، تو ہم کہاں جا رہے تھے چیک کرنے ان کے گھر. یہ چیز جو پیدا ہونا یہ ہے تقویٰ. یہ چیز اگر آپ لے کے نکل گئیں اس کورس سے، آپ بہت کچھ لے کے چلی گئیں یہاں سے. اگر تقویٰ نہیں ملا اور آپ کو فرسٹ پوزیشن بھی یہاں مل گئی بغیر تقوی کے ملی، کوئی فائدہ نہیں ہے. کون امپریس ہوگا اس سے؟ نہ ہم امپریس ہوتے ہیں اور اللہ تو بالکل ہی نہیں ہوگا. تو دیکھیں کیا لینے آئے ہیں یہاں پر. ہمیں چاہیے کیا قرآن پڑھ کے، کس چیز کی طلب میں آئے ہیں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی تڑپ میں آئی ہیں نا. تو للہیت کو ہم کیسے بھول جائیں گے بتائیے؟ پھر ہم جو ہے وہ ریٹرک میں اور روزمرہ کے نٹ پکنگ کے اندر رہ جاتے ہیں. یہ 1 نمبر، وہ 2 نمبر. ہم کن چکروں میں ہیں؟ ہاں اگر آپ کا حق مارا گیا آپ ضرور بتائیے، لیکن اگر آپ کو آپ کے حق سے زیادہ ملا تو بھی بتائیے. اور اگر آپ کا حق نہیں تھا تو دعویٰ مت کیجئے کہ میرا حق ہے یہ 5 نمبر. آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ سے کرنے کو کہا گیا، اور آپ نے غلط کلیم کیا کہ ہاں میں نے یہ کام کر لیا، تو آپ نے تو پھر انصاف کی گواہی نہ دی. ہمیشہ سے انسانوں نے انصاف چاہا، اور اسلام کی جو شریعت ہے یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. دین جو اپنے اکمال کو پہنچا ہے، اتمام کو پہنچا ہے، اپنے پرفیکشن کو، کمپلیشن کو جو دین اسلام پہنچا وہ انصاف کی وجہ سے پہنچا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حصے بکھرے کیے ہیں حقوق کے اور ذمہ داریوں کے، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز اللہ نے جس طرح ڈیوائیڈ کی ہیں عورتوں پہ، مردوں پہ، حکمرانوں پر اور ماتحتوں پر، وہ تو کمال ہے. وہ تو خود معجزہ ہے اسلام کی شریعت انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اسلام کا سلوگن ہے ہی عدل، انصاف. اسلام کبھی ایکوالٹی کا نعرہ نہیں لگاتا، برابری نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہی ہے عدل، عدل ہونا چاہیے. اس لیے کہ بعض دفعہ ایکوالٹی عدل کے بجائے بڑا ظلم بن جاتی ہے. اسلام ظلم مٹانے آیا ہے، ہر طرح کا ظلم مٹانے آیا ہے. اسلام چاہتا ہے انصاف کا اور عدل کا دور دورہ ہو. تو اجتماعی نظام کے لیے بھی ہم کوشش کریں. اللہ کے عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ساری قوت جمع کریں، سارے اپنے ریسورسز جمع کریں، اور دین کو نافذ کرنے کے لیے ان ریسورسز کو لگا دیں اور کھپا دیں. سسٹمز بنائیں جس میں انصاف ہو
اور ہر مسلمان اپنی جگہ ایک سپاہی بن جائے، انصاف کی نگرانی کرنے والا، بے چین ہو وہ انصاف کے لیے. اگر اس نے کسی کے ساتھ نا انصافی کی تو بھی بے چین ہو، اور کسی نے اس کے ساتھ نا انصافی کی تو بھی بے چین ہو. اللہ نہ ظالم کو پسند کرتا ہے اور اللہ کو مظلومی بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ مظلوم کا مطلب کیا، اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. ان دونوں چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ڈاکٹر ہے کسی محکمے کے اندر، اب وہاں جا کر کوئی کہتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جانا، ہمارے بچے کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیں کہ بچہ بیمار تھا، یا ہمیں چھٹی چاہیے اپنے آفس سے تو لکھ دیں کہ ہم بیمار تھے. تو یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، یہ بھی جھوٹی گواہی بن گئی نا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. یا آپ کے بچے کبھی آ کر آپ سے کہیں کہ پلیز ماما آپ یہ لکھ دیں کہ میں جو فلاں دن اسکول نہیں گئی تھی نا، ہم شادی میں گئے تھے، ہم 2 بجے گھر واپس آئے تھے، صبح آپ نے مجھے اسکول نہیں بھیجا تھا. آپ لکھ دیں کہ اس کو بخار ہو گیا تھا. آپ لکھ کر دے سکتی ہیں. اگر دے بھی دیا تو کون پکڑے گا آپ کو؟ لیکن اگر آپ ایمان والی سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، آپ بچے کو یہ لکھ کر نہیں دے سکتی کہ تم بیمار تھے. ڈانٹ کھا لے، پنش اٹھا لے، جو بھی مرضی کرے، لیکن بہرحال انصاف تو کرنا ہی ہے. آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. انصاف اور تقوی یہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں چیزیں. اعدلوا حکم ہے، کوکس کیا جا رہا ہے، کرو، انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تم تقوی چاہتے ہو نا، قرآن تو ہے ہی ہدی للمتقین. تقوی کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی تم کو، اور ہدایت نہیں ملے گی تو جنت نہیں ملے گی. اور تقوی ملتا نہیں انصاف کو چھوڑ کر. تو انصاف تو ضروری چیز ہے اگر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے، انصاف تو کرنا ہے. اور یہاں تو دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے کو کہا جا رہا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تو دشمنوں سے ہم کو تو قرآن انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. کہاں کہ اپنوں سے بے انصافی کی جائے. جو تمہارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے تم ان کے ساتھ انصاف کرو. جو تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے مربی ہیں یا مزکی ہیں یا تمہارے خیر خواہ ہیں، کہاں کہ تم ان سے دھوکے بازی اور بےایمانیاں کرنے لگ جاؤ. یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی کہ اپنے والدین کو دھوکہ دے یا اپنے استادوں کو دھوکہ دے یا اپنے جو اس کے اوپر سینئرز بیٹھے ہیں ان کو دھوکہ دے. کر نہیں سکتا نا. دشمن سے نہیں کر سکتا تو دوستوں سے کیسے کر سکتا ہے؟ کافر کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو مسلمان کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی انصاف کر رہا ہے اس کے بدلے میں ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ انصاف کے بدلے میں تو انصاف کرنا ہے، اور ناانصافی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تب بھی تمہیں تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے. کوئی تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، تمہیں تو اس کا حق دینا ہی دینا ہے. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو. خوب جانتا ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے. آگے فرمایا آیت 9-10 وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. کتنا بڑا وعدہ ہے نا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انصاف کر کے نقصان ہی اٹھانا پڑ جائے، ممکن ہے نا، این ممکن ہے کہ آپ نے انصاف کیا، آپ کو کوئی فائدہ نہ ملا، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا. جنات کا وعدہ ہے، اللہ جنت دے گا، مغفرت دے گا، بڑا اجر دے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے
جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب پیچھے انصاف کی بات آئی تھی کہ تم تو ظلم پر، زیادتی پر آمادہ نہیں ہوگے۔ انسان کو خیال یہ آتا ہے کہ میرا پالا ایسے لوگوں سے پڑ رہا ہے کہ جو ہر وقت ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ انصاف کروں گا تو مجھے کون بچائے گا؟ میں تو مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا اور انسیکیورٹیز کا شکار ہو جاؤں گا دنیا میں۔ تو یہاں پر تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ کوئی ارادہ بھی کرے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دے گا تم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ صرف دنیاوی اسباب، دنیاوی قوانین اور ان چیزوں پہ مت بھروسہ کرو۔ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرو تو مسبب الاسباب پر تو بھروسہ کر کے دیکھو۔ اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں کہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ کن فیکون، اس کے تو کن کہنے کی دیر ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ تم کیوں اللہ کے عدل سے مایوس ہوتے ہو؟ اللہ تمہیں کتنا دے گا؟ اللہ کیسے تمہاری حفاظت کرے گا؟ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ جو آیات یہاں پر آئی ہیں یہ بھی خاص کانٹیکسٹ میں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو تفسیر ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آیات یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے، یا انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوگا اور مفسرین نے اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑا کہ کس طرح کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر کئی حملے ہوئے، کئی اٹیمپٹس ہوئے۔ مدینے آ کے بھی کئی دفعہ یہودیوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ناانصافی کبھی کی ہی نہیں آپ نے کسی کے ساتھ۔ تو جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ کیسے دیکھو اپنے پیاروں کو بچاتا ہے۔ تم انصاف سے مت ہٹو اپنی دنیاوی پروٹیکشن کے لیے، اللہ تم کو پروٹیکٹ کرے گا، حفاظت اللہ کرے گا۔ تو جو ایک واقعہ ابن عباس سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا، آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ اور بھی کئی واقعات آتے ہیں، انہوں نے چاہا کہ آپ کو بلائیں، آپ گئے، آپ جا کر دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ اوپر سے ایک پتھر آپ پر گرا دیں، نعوذ باللہ، تاکہ آپ کی جان لے لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عین وقت پہ خبردار کر دیا۔ پھر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں آئیں جس میں کہ سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد بھی نزول ہوا ہے اس کی آیات کا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو روک دیا اور مسلمانوں پر انہوں نے حملہ نہ کیا، بلکہ وہ معاہدے پر مجبور ہو گئے۔ اور معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ بند گئے، صلح حدیبیہ ہو گئی کہ انہوں نے جنگ نہ کی مسلمانوں سے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اسی طرح سے۔ تو توکل کہ دل انسان کا مطمئن ہو جائے اپنے رب کے فیصلوں پر، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے کوئی مشکلات آئیں انسان گھبرائے نہ۔ اللہ کو ولی بنایا ہے، اللہ کو دوست بنایا ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی بھی رہیں۔ سوچ لیں کہ ہر آزمائش بھلائی لیے ہوئے آئے گی، اور یہ کہنا زبان سے کتنا آسان ہے نا، جس پر آزمائش نہیں پڑی نا اس کے لیے یہ کہنا کہ ہر آزمائش بھلائی لے کر آئے گی، یہ زبان ہلا دینا ہے اور بس تقریر۔ جس پر عملی طور پہ حالات پڑتے ہیں، جس پر آزمائش پڑی ہے، اس کا اپنے رب کو محسوس کرنا اپنے دل کے اندر، اور پھر یہ سوچنا کہ یہ آزمائش میرے لیے بھلائی ہی لے کر آئے گی، یہ متقی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف متقی ہوتا ہے جو آزمائشوں پہ اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا۔ غیر متقی آزمائش کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہاں آزمائش آئے گی، ہم کریں گے، صبر کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہاں ہم صبر کریں گے، کب تک؟
صبر کرتا ہے جب تک موقع سامنے نہ آئے، جیسے ہی صبر کا موقع سامنے آتا ہے جھٹ بے صبرا، جیسے ہی آزمائش سامنے آتی ہے جھٹ اللہ سے بدگمان کہ میں ہی رہ گئی تھی آزمائشیں ڈالنے کو، اللہ کو مجھ سے ہی دشمنی ہے، نعوذ باللہ، پھر ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ پتہ چلا کہ تقوی کے بغیر دعوے ہی دعوے ہیں، اور جب آزمائش پڑتی ہے انسان پر آ کر، پھر جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنے رب کی خاطر مجھے صبر کرنا ہے، اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، یہ بغیر تقوی کے ممکن نہیں ہے۔ تو ہر آزمائش انشاءاللہ بھلائی ہی لے کر آئے گی، دنیا کی یا آخرت کی یا دونوں کی بھی۔ تو انسان بس اپنے رب کے بھروسے پہ کام کرنا شروع کر دے، کام کرتا رہے، باقی اللہ پر توکل کرے، اللہ ہر طرح سے انشاءاللہ بچانے والا ہے۔ آیت نمبر 12، یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ اس عہد کا ذکر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن میں۔ اللہ نے اپنی عبادت کا، انصاف پر قائم ہونے کا ان سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کا مادہ نون قاف با ہے، مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا، پیئرس کر دینا کسی چیز کو۔ مراد یہاں پر ہے نگرانی کرنے والے۔ جو عورتیں چہرے پر نقاب ڈالتی ہیں اس کو بھی نقاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے نقاب پہنا ہوتا ہے وہ تو دوسروں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسرے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ نقیب بھی وہی ہوا کرتا ہے کہ جو دوسروں پر نظر رکھے، ان کی نگرانی کرے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر کر دیا گیا، اور نقیب کا کام یہ تھا کہ ذمہ داری میں دیے گئے لوگوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کرے، ان کے مسائل حل کرے، ان سے دین کا کام لے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب تک؟ مشروط ہے یہ چیز۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان رکھا، تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی۔ عزرتمو، عزرہ یعزرو کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا۔ ایک تو آپ مدد کرتے ہیں کسی انسان کی جو بڑا کمزور ہے، اپنی مدد خود نہیں کر سکتا، ترس کھا کے، رحم کھا کے کسی کی مدد کر دی، وہ الگ ہوتی ہے چیز۔ ایک کسی کی مدد کرنا اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کے مقام کی وجہ سے۔ رسول کون ہوتے تھے؟ دین کا کام کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے تھے۔ تو رسولوں کی تو مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ کس طرح؟ ترس کھا کے، رحم کھا کے، بیچارہ سمجھ کے نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ان سے یہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم اپنے رسولوں کی مدد کرنا، عزرتموہم، ان کی تعظیم کے ساتھ ان کی مدد کرنا۔ آج ہمارے زمانے میں رسول تو اب آئیں گے نہیں، ہم لوگ کیا دیکھیں گے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جو دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اگر ہمیں خوش قسمتی سے کوئی ایسے لوگ مل جائیں، اور ہم تو خالی دعویٰ ہی سن سکتے ہیں نا، ہم کہاں دل کھول کے دیکھ سکتے ہیں کسی کا تقویٰ ہے کہ نہیں؟ چلو دعویٰ کرتا ہے کوئی کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، آپ چند چیزیں اس کی دیکھ لیں کہ یہ کوئی ذاتی فائدے حاصل نہیں کر رہا، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ حدیث اور قرآن میں تفریق نہیں کرتا۔ چند چیزیں آپ نے دیکھ لیں، آپ کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ اچھا ہاں کر رہے ہیں دین کا کام، تو پھر دین کا کام کرنے والوں کے لیے دل میں انسان محبت اور عزت کا جذبہ ضرور رکھے، ان کا احترام دل میں رکھے، اور جو کام وہ کرنے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ مل کر اس کاز میں حصہ لے۔ ایک خیال رکھے کہ شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، پرسنالٹی ورشپ نہ شروع ہو جائے،
شخص اہم نہیں ہے، کام اہم ہے، اور وہ شخص بھی جب تک ہی اچھا ہے جب تک وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ دین کے کام سے ہٹ گیا، اب کہاں اچھا لگے گا وہ؟ تو اس سے اگر محبت کرنی ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اور ہر اللہ کا کام کرنے والے کے ساتھ انسان اچھے جذبات اور صحت مند جذبات وابستہ رکھے، اور دو دین کے کام کرنے والے ہوں تو مقابلے بازی نہ کرے ان کی، اس لیے کہ پھر ایک کی تو پھر اس کے اندر بے عزتی ہوگی نا۔ ہمیں تو عذرتموہم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو دین کا کام کرنے کھڑا ہو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ فل ٹائم اگر آپ کسی ایک کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کم از کم اگلے کو حقیر یا غلط مت کہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں، مقابلے بازی مت کریں، سب کی مدد کریں، سب کی عزت، سب کا احترام۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میرے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء اور رسول خود بخود شامل ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل پر فرض تھی یہ بات کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم اچھا قرض دیتے رہو۔ یعنی یہ سارے کام اگر کرو تو کیا ہوگا؟ یہ سارے کام مشروط ہیں، یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جو بھی اللہ نے اجر کا وعدہ کیا وہ آخرت کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد نبھائے گا اس کو دنیا بالکل نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، چانس ہے، لیکن آخرت چانس پہ نہیں رہے گی۔ آخرت تو انشاءاللہ ضرور ہی ملے گی، اللہ کا پکا پختہ وعدہ ہے۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھا راستہ گم کر دیا، وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ آگے فرمایا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ عہد لیا، لیکن بنی اسرائیل نے یہ عہد اپنا پورا نہ کیا، اپنا عہد توڑا۔ اب یہ تو انصاف کی بات نہ ہو کہ معاہدہ کر کے ایک فریق ایک جانب اپنا معاہدہ وفا نہ کرے اور دوسرے فریق سے توقع رکھے کہ وہ اپنا عہد وفا کرے گا، وہ اپنی طرف کا معاہدہ پورا کرے گا ہماری ناانصافیوں کے باوجود۔ تو معاہدہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، جیسے دو رسیاں آپ لیں اور ان کی نوٹ بنا دیں۔ جب کسی نے اگر نوٹ کاٹ دی، گرہ کاٹ دی یا توڑ دی یا کھول دی تو دونوں رسیاں جدا ہو جاتی ہیں، ایک رسی اپنے مقام پہ قائم تو نہیں رہ سکتی۔ تو یہ معاہدہ یہی ہوتا ہے، دونوں فریق جب اپنے اپنی طرف سے معاہدہ پورا کرتے ہیں تو معاہدہ قائم رہتا ہے، ورنہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا معاہدہ قائم نہ رکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بھی ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اپنا معاہدہ پھر پورا اسی وقت کرتا جب یہ اپنا معاہدہ پورا کرتے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، مگر یہ ان کا اپنا عہد توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اللہ جب کسی اہل شریعت قوم پر ناراض ہوتا ہے، ان کی شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے دو طرح سے سزا ملتی ہے۔ ایک وہ قوم جس نے کبھی اللہ سے کوئی عہد باندھا ہی نہیں، شریعت کی ذمہ داری قبول کی ہی نہیں، وہ اللہ کا نام دنیا میں نہیں لیتی، وہ کھلم کھلا معصیت گناہ کرتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیے چلا جاتا ہے، اللہ نہیں پکڑتا، اس لیے کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ قوم جس نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوتا ہے، جس نے شریعت کو اٹھانے کی، شریعت کو پھیلانے کی، اس پہ عمل کرنے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، جب وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتی اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، ان کو دنیا میں بھی نقد سزا دی جاتی ہے۔